اگر رب کعبہ عدل کی حیثیت سے اور ہم چاہیں کہ عدل کی حیثیت سے ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں تو قسم ہے رب کعبہ کی کہ ہم کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کیے جا سکتے، کبھی بھی ہم جنت میں داخل نہیں کیے جا سکتے۔ یہ تو رب کعبہ کا کریمی شان ہے کہ کبھی ہمارے دوست و احباب اہل خاندان میں سے کوئی ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ یہ بندہ زمین کے اندر ہے اور اس کے محبوبین جو ہے زمین کے اوپر میرا ذکر کر رہا ہے، بھلا اس کو زمین کے اندر میں جہنم میں کیسے ڈالوں؟ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، انہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ کبھی اللہ کے محبوب بندوں کے دوبارہ، کبھی علماء کرام کے دعا کے دوبارہ، کبھی انبیاء کرام کے جو ہے وسیلے کے دوبارہ، کبھی انبیاء کرام کی جو ہے مغفرت کے دوبارہ، اس طرح سے کر کے جو ہے ہماری مغفرت ہوتی ہے، نہیں تو باقی جو ہے ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہم جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ اگر رب کعبہ ہمارے جسم کو اتنے تندرست عطا فرمائے ہیں، اگر رب کعبہ پورے جسم سے ایک اعضا کا حساب لینا چاہے ہم سے، کتنے اعضا کے؟ ایک اعضا کا، چاہے ہاتھ کا لے لے، پیر کا لے لے، جسم کے کسی بھی حصے کا لے لے، اگر رب کعبہ حساب لینا چاہے تو حساب جو ہے رب کعبہ لینے کے لیے جو ہے جب سوال کرنا شروع کر دے تو ہم ایک بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایک بھی، اگر مثال لے لیجیے، ہمارے جسم میں سب سے اہم چیز آنکھ ہے نا؟ اگر دونوں آنکھوں کے نہیں، ایک آنکھ کا حساب لے اور کہے اس کا بدلہ تو نے کیا لایا ہے، اس کا بدلہ تو نے کیا لایا ہے، اس کی قیمت ادا کر۔ جب ہم دنیا کے اندر ایک آنکھ کی قیمت کروڑوں روپے دینے کے باوجود بھی ہم آنکھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں کیا؟ بتائیے، کوئی تیار ہوں گے؟ کروڑوں روپے کمانا آسان ہے کیا؟ پوری زندگی جو ہے گزر جاتی ہے، پھر بھی کروڑوں روپے ہم بہت مشکل سے کما پاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک آنکھ کو کروڑوں روپے میں آپ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جب رب کعبہ حساب لینا چاہے، اگر ایک آنکھ کی قیمت اگر چکانے کا حکم دے دے، کیا ہم چکا پائیں گے؟ کبھی نہیں چکا پائیں گے۔ تو میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، دنیا کے اندر کروڑوں روپے اگر کوئی دے، دنیا کے اندر اگر کوئی کروڑوں روپے ہمیں دے تو ہم ایک آنکھ نہیں دے سکتے، مگر اللہ نے تو ہمارے اوپر اتنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، رحم فرمایا، ایک آنکھ نہیں، دو آنکھیں نہیں، بلکہ پورے سراپا جسم کو رب کعبہ نے تندرست عطا فرمایا ہے۔ رب کعبہ ہم سے پیسے طلب نہیں فرماتا، رب کعبہ ہم سے اس کا بدلہ طلب نہیں فرماتا، بلکہ رب کعبہ تو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندہ، میری رضا کے لیے جو میرا حکم ہے اس پہ تو عمل کر لے، اس پہ تو عمل کر لے۔ یہی جو ہے میری طرف سے یہ جو ہے اتنی بڑی جو ہے مال اور دولت، اتنی بڑی زندگی، اتنی اچھی زندگی، اتنی اچھی صحت کو دیے ہوئے کا بدلہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ اگر تو وقت سے 5 وقت کی نماز پڑھ لے گا، اپنے ماں باپ کی فرما برداریاں کرے گا، چھوٹے بڑے کی تمیز کرے گا، اچھے برے کی پہچان اور تمیز کرے گا، تو اسی سے تیرا رب خوش ہو جائے گا، اسی سے تیرا رب خوش ہو جائے گا۔ پڑوسی کا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، پیسے دیا ہے، دولت دیا ہے، تو جس طرح سے اپنے خود کو کپڑا پہنتے ہو ویسے ہی جو ہے ان کو بھی پہناؤ، جیسے خود کا کھانا کھاتے ہو ویسے ہی دوستوں کو بھی کھانا کھلاؤ، پڑوسیوں کو بھی کھانا کھلاؤ۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے قبل بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی کبھی بھی آپ نے جو ہے پڑوسی کو یا دوست و احباب کو یا کسی کو بھی جو ہے نظر انداز نہیں فرمایا۔ خود بھوکے رہتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے، مگر بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، خود پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے۔ میرا خیال سے آج یا کل کسی صاحب نے اس بات کے تعلق سے جو ہے پیبند والے کپڑے پہ جو ہے نا، ایسے ہی چاہے وہ مذاق سے کہے یا صحیح پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، تو یہ بات یاد آئی تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیبند والے کپڑے کیوں پہنتے تھے؟ پیبند والے کپڑے کیوں پہنتے تھے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں اچھے اچھے ڈریسیں آتی تھی، اچھے اچھے کپڑے آتے تھے، مگر آپ کیا فرما کرتے تھے؟ اس کو غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے جسم ڈھک جائیں۔ آپ پھٹے پرانے کپڑے، پیبند لگے ہوئے کپڑے کیوں پہنتے تھے؟
इस वजह से पहनते थे। जिस तरह से आप हैं, जिस तरह से हम हैं, या जिस तरह से हम पैसे वालों में से कोई भी हैं, हर कोई पैसे वाले नहीं हैं क्या? हर कोई पैसे वाले नहीं हैं। मगर मुसलमानों याद रख लेना, जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पैसे दिए हैं, जब आप पैसे रहने के बावजूद भी, माल और दौलत रहने के बावजूद भी आप जो है नमक रोटी नहीं खा सकते, गोश्त मछली खाने की आदत चाहत रखते हैं, तो वैसे ही जब अल्लाह की बारगाह में आते हैं इबादत के लिए, तो अच्छे कपड़े पहन करके आइए, अच्छे कपड़े पहन करके आइए, मगर घमंड और तकब्बुर की नीयत से नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र अदा करने की नीयत से कि मौला आज तूने हमें इतना दौलत दिया कि तेरी बारगाह में अच्छे कपड़े पहन करके आए हैं तेरी इबादत के लिए और तेरा शुक्र अदा करने के लिए। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैबंद वाले कपड़े इस वजह से पहना करते थे। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा जो है खाक सारी की ज़िंदगी गुजारी। क्यों गुजारी मालूम है आपको? इस वजह से गुजारी कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे और देखते थे, अगर हमने अच्छे खाने का तलबगार हुआ, अगर हम अच्छे पहनने के तलबगार हुए, अगर जिस तरह से खदीजतुल कुबरा ने हमें इतना माल दिया था, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब क्या हमने आपको गनी ना कर दिया? कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तर्जुमा है कि ए महबूब हमने आपको गनी ना कर दिया। आप खुद भूखे रहते थे मगर भूखों को खाना खिलाया करते थे। कभी आपके दरबार से जो है, आपकी चौखट से कोई भूखा जो है बगैर लिए हुए वापस नहीं गया, कोई भी साइल वापस नहीं गया। जब आपके पास कुछ था ही नहीं तो आप देते थे कहाँ से? मतलब यह है कि आपकी बारगाह में सब कुछ होता था मगर दूसरों के लिए होता था, अपनों के अपने लिए नहीं होता था। कपड़े जो आप जो है फटे पुराने पहनते थे, पैबंद लगे हुए पहनते थे, इस वजह से कि ताकि हमारे उम्मत मोहम्मदिया के गरीब गुरबा को कोई ताना ना दे सके, कोई अमीर ताना ना दे सके कि ए गरीबों तेरी औकात क्या है इस्लाम में, कि देखो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अच्छे कपड़े पहना करते थे, अच्छे खाना खाया करते थे, पेट भर के खाना खाया करते थे, ऐश की ज़िंदगी गुजारा करते थे। इस वजह से हम अमीरों के लिए वो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, हम अमीरों के लिए वो नबी बनकर आए हैं, हम बादशाहों के लिए अमीर बनकर के आए हैं। नहीं, बल्कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया को ये पैगाम दिया, ए दुनिया वालों मेरे पास माल था, दौलत थी, कुर्सी और हुकूमत थी, पूरी कायनात की सल्तनत रब्बे काबा ने मेरे कदमों में डाल दिया। मैं चाहता तो जो चाहता कर लेता, मैं जब चाहता हूँ तो देखो हम बड़े बड़े आदमियों को हमने अपने कदमों में झुकाया, हमने अपने ख़ानदानों के औलाद के कदमों में झुकाया। और ख़ानदान तो दूर की बात है, जो मेरे ख़ानदान के अलग भी जो है, जिन्होंने अपने दिल को मेरे कदमों में झुका दिया, मैंने कायनात को उसके कदमों में झुका दिया, बड़े बड़े बादशाहों को उनके कदमों में झुका दिया। तो क्या मेरे पास कोई चीज़ की कमी थी? नहीं थी। फिर भी हमने पैबंद लगे हुए कपड़े को पहना, ताकि मुझे देख करके जो गरीब आदमी होंगे, मजलूम होंगे, उनको कोई ताना ना दे सके कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम नए कपड़े पहनते थे। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है फटे पुराने कपड़े पे जो है पैबंद लगा करके नहीं पहनते थे। आज तुम पहनते हो, यानी कि हमारे दिन में हमारे नबी के चाहने वालों में से नहीं हो। यानी कि अमीरों के लिए नबी, जो अमीर हो वही नबी का दीवाना होगा। ये रब्बे काबा के हबीब आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन बातों को, इन नज़रियात को बिल्कुल निस्तो नाबूद करके मिटा ही दिया कि ऐ अमीरों, जब तुम्हें अल्लाह ताला ने दौलत दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसमें गरीबों, मिस्किनों, यतीमों का ख्याल रखो। और ए गरीबों, जब तुम्हारे ऊपर कोई भी मुसीबतों का सामना हो, जब एक वक्त का खाना ना मिले, कपड़े अच्छे ना मिले पहनने के लिए, तो मुझे याद कर लिया करो। किसे याद कर लिया करो? मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर लेना कि देखो पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुक़द्दसा में सब कुछ रहने के बावजूद भी फटे पुराने कपड़े पहनते थे। क्या अगर आप चाहते तो आपके पास कोई चीज़ की कमी थी? कोई चीज़ की कमी नहीं थी। बड़े बड़े बादशाह आपके कदमों में झुका करते थे। बड़े बड़े बादशाहों ने आपके दीन के लिए जो आपने पूरे माल और दौलत ही नहीं बल्कि कुर्सी और हुकूमत को जो है लुटा दिया, उसके बावजूद भी फटे पुराने कपड़े पहने गरीबों के लिए, मिस्किनों के लिए, ताकि उनके दिल पे जो है कोई गलत असर ना पड़े और कोई उन्हें ताना ना दे सके। मगर आज हम इन बातों को गलत तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? हम शादी में जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन करके जाएंगे, शादी विवाह में जाएंगे अच्छे कपड़े में,
دیگر کہیں اور جائیں گے اچھے کپڑے میں، جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو پھٹے پرانے اور گندے اور کچرا سے کچرا والا کپڑا پہن کر کے آئیں گے۔ جب کہیں گے ارے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کپڑے پہنتے تھے، ٹھیک ہے میں نے مانا، اگر ہمت ہے، اگر پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو شادی وواہ میں جاتے ہیں تو وہی گندا کپڑا پہن کر کے جائیے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے جائیے، ارے وہاں انسلٹ ہو جائے گی، مسلمانوں وہاں پہ انسلٹ ہو جائے گی، دنیا کے سامنے انسلٹ ہونے میں آپ کو شرم آتی ہے، اور رب کعبہ نے جنہوں نے مال و دولت سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، جب ان کی چوکھٹ پہ آتے ہیں تو بالکل نروس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ جب رب کعبہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اچھے سے اچھے جب کپڑے آپ کے گھر میں ہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے آئیے، مگر گھمنڈ اور تکبر کی نیت سے نہیں، دکھانے کی نیت سے نہیں۔ اگر دکھانے کی نیت سے، گھمنڈ کی نیت سے پہنیں گے تو جو بھی کپڑا آپ کے لیے حلال ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا، بھلے وہ پھٹا پرانا ہی کیوں نہ ہو جائے، پرانا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بالکل ہی کم سے کم قیمت والا ہی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے دکھانے کی نیت سے، خوبصورتی کی نیت سے پہنا تو وہ کپڑے آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ مگر آپ نے چاہے وہ سستے کپڑے یا مہنگے کپڑے، آپ نے رضائے الہی کی نیت سے، اللہ کے شکر ادا کرنے کی نیت سے پہنا تو اس کپڑے کو پہننے میں ثواب بھی ملے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے میں مزہ بھی آئے گا۔ لہٰذا حضرات محترم، وقت کافی جو ہے ہوتا جا رہا ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ جب یہ میلاد محفل میں ہم لوگ جو ہے شرکت کیے ہیں تو اس کا فائدہ ہم اٹھائیں، اس کا فائدہ ہم اٹھائیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پڑوسی کا خیال رکھو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا خیال رکھو، کہا کیا نہیں، پڑوسی میں چاہے وہ کوئی بھی ہو ان کا خیال رکھو۔ جب تم سونے کے لیے جاتے ہو، اگر آپ کو معلوم ہے کہ پڑوسی غریب ہے تو ان کا جو ہے سب سے پہلے ایک بار ان سے پوچھ لیا کیجیے۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ زوجہ محترمہ جو سب سے پیاری بیوی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب آپ کھانا بناتی تھی اور جب آپ جو ہے سالن بناتی تھی تو سرکار فرماتے تھے کہ اے عائشہ اس میں تھوڑا پانی زیادہ کر کے ڈال دینا۔ کیا کر کے ڈال دینا؟ زیادہ کر کے ڈال دینا، شوربہ جو ہے بڑھا دینا۔ پتہ نہیں ہم لوگ کھائیں گے، اسی بیچ میں اگر کوئی بھوکا آ گیا، پیاسا آ گیا تو ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو، کھانا نہ گھٹے۔ لہٰذا جو ہے جب بھی ہم کھانا بناتے ہیں اپنی فیملی کے ہی مطابق نہ بنائیں، بلکہ ایک آدمی کا جو ہے کھانا اس طرح بنا لیں۔ پتہ نہیں آپ کی چوکھٹ پہ کون آ جائے اور کس حال میں آئے، کس صورت میں آئے، کس شکل میں آئے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو جو ہے یہ گنجا والا، اندھا والا اور کوڑ کی بیماری والا واقعات بتاتا اور ان کا حشر بعد میں کیا ہوا، وقت نہیں ہے، اور آپ تمام حضرات سے یہی امید کرتے ہیں کہ اپنے آپس میں سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں، سرکار کی محفل میں آئے ہیں نا، آئے یا نہیں آئے ہیں؟ آئے ہیں۔ کیا سرکار کے محفل سے کوئی تحفہ آپ لوگ لے کر کے جانا چاہیں گے؟ تو ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ جن کا ہاتھ سلامت ہے نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھا لیجئے، کہیے یا رسول اللہ۔ آج سے ایک وعدہ کیجئے، ہاتھ اٹھا کر کے رکھیے اگر سلامت ہے تو، بس 1-2 منٹ کی بات ہے، ہاتھ کو اٹھا کر کے رکھیے۔ آج سے یہ وعدہ کیجئے اللہ کے گھر میں اور محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، آج سے ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آج سے ہم کسی کی چغل خوری نہیں کریں گے، چھوٹے بڑے کی تمیز کریں گے، ماں باپ کی عزت کریں گے، ان کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے ہر حکم پہ عمل کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر فرمان پہ کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ عمل کریں، سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہاتھ کو جو ہے نیچے کر دیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، اگر آپ لوگوں نے صرف اتنا کر لیا جتنا کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے بولا ہے تو میں سمجھتا ہوں، میرا عقیدہ کہتا ہے کہ ہم نے جو یہ آج لگا کر کے جو ہے لگ بھگ جو ہے 13ویں تقریر ہے، یہ 13 تقریروں کا جو ہے اور 13 تقریر کے 13 گھنٹے ہوتے ہیں، 13 گھنٹے معنی رکھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 13 گھنٹے کی محنت جو ہے نا ہمارا وصول ہو جائے گا۔ 13 دنوں تک جو آدمی آئے نا میلاد محفل میں بیٹھنے کے لیے، سبوں کی محنت اور سبوں کی حاضری جو ہے
حاضری کا جو ہے بدلہ جو ہے وصول ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے میلاد محفل کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرہ۔ اور میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ جب ماں باپ جو ہے نا بوڑھے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، بوڑھے جب ہوتے ہیں نا تو ان کی عقل کیسی ہو جاتی ہے معلوم ہے؟ بچوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ کیسی ہو جاتی ہے؟ بچوں کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو ان سے کیا ہوتا ہے کہ جب ذہن کمزور ہو جاتی ہے، بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، تو کبھی کبھی جو ہے ان کی زبان سے بولنے کا کچھ اور بول دیتے ہیں کچھ۔ تو ان کی باتوں کا برا نہیں ماننا چاہیے، نہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ جب آپ بچے تھے نا تو آپ ایک چیز کی ضد جو ہے نا بار بار کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اور وہ ماں باپ کی ہی ذات تھی کہ کبھی آپ کو ڈانٹا نہیں، بلکہ یا تو بڑے پیار سے سمجھایا بجھایا، اور اگر نہیں مانے، اگر ان کے پاس اس لائق کے پیسے ہوئے یا وہ انتظام کر پاتے تھے تو آپ کی ہر ضد کو انہوں نے پوری کی۔ تو کیا جو ماں باپ ہمارے لیے اتنی پریشانیوں کو اٹھائے، ہر ضد کو پوری کرے، تو ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ صرف دو چیز نہیں کر سکتے، ان کی ہر اچھی بری باتوں پہ خاموش رہیں، اور جہاں تک ہو سکے ان کی عزت کریں۔ یہ دو کام نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ انہوں نے جب ہمارے لیے اتنا کیا تو ہم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ ماں باپ کی خوب عزت کیجیے، جہاں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کیجیے، چھوٹے بڑے کی تمیز کیجیے، اور کن کے سامنے کیا بولنا ہے اس کا خیال رکھیے۔ اور ساتھ میں جو چاہے وہ بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، سب سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ جب پیغمبر اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کو اعلان نبوت کا جو ہے حکم نہیں ہوا تھا، بلکہ نبوت کے جو ہے آثار نظر آ گئے تھے، اور قرآن مقدس کی جب پہلی آیت کریمہ آئی تھی، نازل ہوئی تھی رب کعبہ کے حبیب اعظم علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، تو کیا آئی تھی؟ اقرا۔ کیا آئی تھی؟ اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ کیا آپ لوگ پڑھیں گے؟ دینی تعلیم آپ لوگ حاصل کریں گے؟ بولیے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اگر مالک پروردگار مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی قسم کی غلطیاں ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں ہم صدق دل سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔